قومی اسمبلی نے عام انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ ایوان نے واضح کیا کہ بطور آزاد اور خود مختار ملک پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی قرارداد کی شدید مخالفت۔ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے۔ All those in favor میں سے aye, all those against میں سے no۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، شرم آنی چاہیے۔ جب یہ ریزولوشن ٹیبل ہوئی تو ہمیں ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے اسے یونینیمسلی پاس کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ وہ پارٹی ہے جو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتی تھی اور آج انہوں نے اس ریزولوشن کے خلاف نو میں کہا۔ یہ ریزولوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے، اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں کہہ سکتے۔ جب کبھی کوئی انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے ہم ہولی سولی اس کو کنڈیم کریں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کو امریکی حکومت کی مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت انتخابات کے معاملے پر تحقیقات نہیں کرنا چاہتی۔ حکومتی قرارداد پر اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف کے بیان سے ملک کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے اپنی اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر بیان دیا، وہ اپنے بیان کا دفاع نہیں کر سکے، ان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ریزولوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے، اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں کہہ سکتے۔ جب کبھی کہ انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے ہم ہولی سولی اس کو کنڈیم کریں گے۔ ممبران یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو ان کی انویسٹیگیشن انکوائری، جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے، اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انکوائری ہوگی تو الیکشن کمیشن ہی نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سارے پٹیشنر پڑے ہیں اور اسی سے تو آپ انکوائری نہیں کروانا چاہتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار پاکستانی شہری اور امریکی عدالت کے فیصلے میں خود فریق نہیں ہے۔ صرف ٹیرین جیٹ خان ہی قانونی حق وراثت یا ولدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ ٹیرین خان کے علاوہ کوئی اور شخص قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہی فریق عدالت آ سکتا ہے جو غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں قابل عمل کروانا چاہتا ہو۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست میں بانی پی ٹی آئی پر زنا سمیت دیگر غیر قانونی اور ناجائز رشتوں کے الزامات لگائے گئے۔ پٹیشنر اس بات کا عینی شاہد نہیں ہے، نہ ہی وہ اس بات کی تصدیق کسی تسلیم شدہ عدالتی فیصلے سے ثابت کر سکا۔ پٹیشنر نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی اور کردار پر الزامات لگا کر ٹیرین کی زندگی پر بھی سوالیہ نشان لگائے۔ اس سے عورت کی آئندہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ تمام الزامات قرآن و سنت کے منافی اور غیر تسلیم شدہ ہیں۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے بجٹ کی منظوری کو سراہا، کہا بجٹ اجلاس میں حکومت، اتحادی ارکان اور حزب اختلاف سمیت سب نے بھرپور حصہ لیا۔ امید کرتے ہیں کہ نیا بجٹ پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، پینشنرز اور مزدوروں کو ریلیف دیا۔ اشرافیہ اور ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں کہ غریب ٹیکس دے اور اشرافیہ کو ٹیکس مراد دی جائیں۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ بجٹ منظوری پر بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ اسمبلی نے مالی سال 2024-25 کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ سندھ کے بجٹ میں 959 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات کی تجاویز منظور کی گئیں۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 1200 سے زائد تحریک مسترد کر دی گئیں۔ وزیر اعظم سندھ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس کافی وقت تھا کہ وہ فائنانس بل کے خلاف اعتراضات جمع کراتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو دیگر چوروں کو حاصل نہیں ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ اے سی اتارو، بلکہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ایک کے بجائے 2 اے سی لگوا دو۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کہنے والے سن لیں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ انتقام لینے میں مصروف تھے، وہ نااہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے، وہ لوگوں کے اے سی اتروانے میں مصروف تھے۔ میں یہ بھی بات فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا دل اس بات پہ روتا ہے کہ باقی قیدیوں کو، باقی چوروں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو عمران خان کو حاصل ہے۔ ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں
कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज़ बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो, और फिर ये कहते हैं हमारे पे जुल्म करना बंद करो। हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया, ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। ये तब भी इसी चीज़ में मसरूफ़ थे जिसमें ये आज मसरूफ़ हैं। शोर शराबा, गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब की स्पीकर में बात कर रही थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने फजल रहमान के साथ इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उमर अयूब ने ज़ाती केसेस का सामना करने के लिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि पीटीआई जो कुछ भी कर रही है बानी पीटीआई की मर्जी के मुताबिक कर रही है। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत को वक्त दें, अगर इस वक्त तक बानी को रिहा नहीं करते तो हमें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने फवाद चौधरी की पार्टी क़यादत पर तनकीद का जवाब दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उनका कहना था कि किस मुंह से फवाद चौधरी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने पार्टी के अंदर से एक पार्टी निकालकर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ये लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे। इन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं है। ये लोग अब भी किसी के इशारे पर बात कर रहे हैं। हामिद खान ने मजीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए, इसलिए मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची के इलाके क्लिफ्टन के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से चोर कंप्यूटर से हार्ड डिस्क डेटा केबल चुरा कर ले गए। दफ्तर का कंप्यूटर सर्वर भी चोर अपने साथ ले गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट्स में तैनात हैं। सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है।